آج میں آپ کو ایک بہت زیادہ کامن سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو ہم اپنی زبان میں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جیسے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دو طرف ہیں، بائی پولر۔ تو اس میں ایک طرف میں مینیا کے علامات آتے ہیں، تیزی کے علامات، دوسری طرف ڈپریشن کے علامات آتے ہیں۔ بیسیکلی جب تیزی آ رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو اس کو پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو کافی کہ کیوں تیزی آ رہی ہوتی ہے، اچانک بیہیویئر میں، رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور ڈپریشن میں بھی لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو کیوں ان کو مسائل آ رہے ہیں، کیوں پرابلمس ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں پتہ چلے۔ اگر کسی بھی آپ کے رشتہ دار کو، فیملی ممبر کوئی بیماری ہو تو ظاہر ہے آپ ان کی ہیلپ کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جتنے بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈرس ہیں تو اس میں کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے۔ یہ کسی جادو یا تعویذ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا کسی کی ذاتی کمزوری نہیں ہوتی، یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ یہ کامن میڈیکل سائیکیٹرک پرابلم ہے جس کا علاج 100% ممکن ہے۔ جب اس میں کیا ہوتا ہے، جب مینیا کے علامات آتے ہیں ایک طرف کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ تیزی والی کیفیت ہوتی ہے، انسان کا موڈ بہت ہائی ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یا موڈ میں چڑچڑاپن ہوتی ہے، اریٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ایک موڈ ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں موڈ میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے، یا تو موڈ بہت زیادہ تیز ہوگا، اریٹیبل ہوگا، یا اداس رہے گا بندہ، دو طرف ہیں۔ تو جب تیزی آئے گی مینیا میں، یا اریٹیبلٹی ہوگی، ساتھ میں اس طرح کے مریض بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، معمول سے اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، باتوں کرنے کے ساتھ ساتھ جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ایک بات کریں گے پھر دوسری کریں گے پھر تیسری کریں گے، ایک بات کے اوپر ٹکتے نہیں ہیں، نیند ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور تھوڑی نیند کرتے ہیں 1-2 گھنٹے وہ فریش فیل کرتے ہیں کہ ہم فریش ہو گئے ہیں۔ جیسے باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، باتیں اونچی اونچی کرتے ہیں، صدقے خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بار بار لوگوں سے ملتے ہیں، فیملیئر ہوتے ہیں، اوور فیملیئرٹی شو کرتے ہیں، جن کو نہیں بھی پہچانتے ان کو بھی پکڑ پکڑ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ان کو تبلیغ کا بہت شوق ہوتا ہے، مذہب کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے، اور خرچے کی طرف، شاپنگ کی طرف، صدقوں کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھ جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے بھی مریض آئے ہیں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے، تو اپنی ملکیت ساری بیچ دی ہے، انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، انہوں نے زکوٰۃ دے کے اپنے سارے جو ہے چیزیں بیچ کے زیرو ہو گئے۔ وجہ اس کی تھی پرابلم، بیماری، ظاہر ہے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، مینیا میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پور انسائٹ کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، یا میں آخری امام ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق جڑ گیا ہے، یا مجھے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو اس چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ان کو کر سکتے ہیں وہ کچھ، ان کو وہ اسپیشل ہیں۔ بیسیکلی یہ اس میں جس کو کہتے ہیں ڈیلیون آف گرینڈیوسٹی یا گرینڈیوسٹی کہتے ہیں۔ تو یہ کامن سمپٹم ہے اس میں مینیا میں۔ اگر مینیا کے علاوہ اگر دوسرے پول میں ڈپریشن کے سمپٹم آئیں تو وہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں ڈپریشن کے سمپٹم۔ اس میں مزاج میں تلخی ہوتی ہے، لو ہوتا ہے، اداسی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بندے کو بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اپنی ایکٹیویٹیز کم کر دیتا ہے، انٹرسٹ کم کر دیتا ہے، اپنی ہابیز نہیں کر پاتا، کنسنٹریٹ کام کے اوپر نہیں کر پاتا، ان کی نیند، بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہو جاتا ہے، اور ان کو مایوسی والی سوچیں آتی ہیں، اداسی والی، پچھتاوے والی سوچیں آتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ اگر شدت زیادہ ہو جائے تو ان کو خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں، اور بعض لوگ خودکشی کر بھی گزرتے ہیں۔ وجہ اس کی جو ہے بائی پولر ڈپریشن۔ بائی پولر ڈپریشن کے علاوہ اگر یونیپولر ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اس میں مینک ایپیسوڈز کبھی نہیں آتے، صرف ڈپریشن کے آتے ہیں، تو اس کو ہم یونیپولر ڈپریشن کہتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ ہے کہ ان کا علاج ڈیفرنٹ ہے، مختلف وے میں ان کو علاج کرتے ہیں۔ اگر بائی پولر ڈپریشن ہے ان کا علاج مختلف ہوتا ہے، اگر یونیپولر ڈپریشن ہے تو اس کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ وجہ ہے اس کی جینیٹکلی، موروثی عوامل کی وجہ سے۔ اگر ایک خاندان میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو زیادہ امکانات ہیں کہ ان کے اس خاندان میں یہ بیماری آ سکتی ہے زیادہ، اور ساتھ میں پریشانیاں
बचपन की परेशानियाँ, महरूमियाँ, करंट लाइफ के जो स्ट्रेसर्स हैं उनका भी किरदार होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो मौरूसी अवामिल का है, और उसमें ये होता है कि केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है दिमाग के अंदर, उसकी वजह से वो अलामात आ रहे होते हैं। तो किसी भी अगर आपके करीबी दोस्त को, रिश्तेदार को इस तरह के अलामात आं उदासी के या तेज़ी के, तो फौरी तौर पे डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से ओपिनियन लें और उसका इलाज शुरू कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी इसका इलाज हम करवाएंगे तो उतनी जल्दी हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जितना डिले करते जाएंगे, क्योंकि वो नुकसान भी कर सकते हैं, अपने आप को भी खुदकुशी भी कर सकते हैं और किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि बेहतर है कि सोसाइटी को हम अच्छा बनाएं और अच्छे तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, उनका इलाज करवाएँ। इलाज इनका दो तरीक़ों से होता है। एक तो हम दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं, दवाइयाँ बहुत सेफ़ होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं, एडिक्टिव नहीं होती दवाइयाँ, तो बहुत हेल्पफुल होती हैं। दवाइयाँ हम ज़्यादा अरसे के लिए चलाते हैं, और ज़ाहिर है जितने भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 6 हफ़्ते लग जाते हैं अमूमन ठीक होते होते भी मरीज़ को। और ठीक होने के बाद भी हम दवाई कंटिन्यू करते हैं। दवाई मिनिमम भी 6 से 9 महीने, कभी कभी 1-2 साल भी के लिए भी दवाई चल सकती है। दवाई हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पहले भी बताया है कि वो सेफ़ दवाइयाँ हैं। साथ में हम बातचीत के ज़रिए, साइकोथेरेपी के ज़रिए इलाज करते हैं। जब मैनिक एपिसोड हो तो मैनिक एपिसोड में हम पेशेंट की फैमिली को भी काउंसल करते हैं कि पेशेंट का ख्याल करें, पेशेंट को सपोर्ट करें, और पेशेंट की नींद उसमें क्या हो कि अगर अलामात बेहतर हो जाए तो नींद उनकी ठीक हो। नींद से अगर नींद ख़राब हो जाती है तो वो रिलैप्स होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में एक ख़ास रूटीन हो, एक रूटीन को फॉलो करें, सोने का एक टाइम हो, जागने का एक टाइम हो, और अपने जो रूटीन है उसमें गैर मामूली तब्दीली ना करें और नशे के इस्तेमाल ना करें। नशे के इस्तेमाल से ये बीमारी और आ सकती है दोबारा। और साथ में अपनी ज़हनी सेहत का, जिस्मानी सेहत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करें, तो इम्कानात ज़्यादा हैं कि उनकी तबीयत बेहतर रहेगी। क्योंकि ये जिस तरह बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मैंने कहा है कि इसके 2 एपिसोड्स हैं, तो इलाज तो हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा ठीक हो जाए तो दोबारा भी इस बीमारी के इम्कानात एपिसोड्स के आने के होते हैं। तो जब भी इम्कानात आए तो ज़रूरी है कि डॉक्टर से मेडिसिन की डोज एडजस्ट करवा लें, क्योंकि जब भी स्ट्रेस आता है या दवाई में कमी हो जाती है तो बीमारी के उस वक्त इम्कानात ज़्यादा होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मौसम की तब्दीली की वजह से भी बीमारी के आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं।